نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا نے مجھ سے پیٹھ پھیر لی اور مجھ کو دنیا نے چھوڑ دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھ سے صلاۃ الملائکہ یعنی فرشتوں کی دعا اور وہ تسبیح خلائق جس کی بدولت انہیں رزق دیا جاتا ہے کہاں گئی؟ پھر فرمایا، طلوع فجر کے وقت اس دعا کو 100 مرتبہ پڑھا کرو۔ اور یہ دعا وہ ہے، یعنی جس کو روٹی روزی کی تنگی ہو اور دنیا اس سے روٹھ گئی ہو۔ دنیا روٹھ جانے کا مطلب ہے کہ مال و دولت کی کمی ہو، مال و دولت سے وہ بندہ جو ہے تنگ ہو، اس کے خرچے نہ پورے ہوتے ہوں، تو اس کے لیے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی اچھی دعا فرمائی۔ تو اس کو کہا کہ یہ تم طلوع فجر کے بعد، طلوع فجر کے وقت اس کو 100 مرتبہ پڑھو، اور دعا یہ ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ یعنی جس کو روٹی روزی کی کمی ہو، جس کے خرچے پورے نہ ہوتے ہوں، مال و دولت کی وجہ سے پریشان ہو، تو اس کو چاہیے کہ جو طلوع فجر کے وقت اس دعا کو 100 مرتبہ پڑھے۔ دعا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ تو یعنی نماز فجر کے بعد اس کو 100 مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ یہ بڑے بڑے علماؤں نے بھی اس کو مجرب نسخہ بتایا ہے روٹی روزی کی اور مال و دولت کی کمی کو دور کرنے کے لیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان نقل کر رہا ہوں، میری بات نہیں ہے۔ تو انہوں نے اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ عمل بتایا کہ تم طلوع فجر سے پہلے اس کو 100 دفعہ پڑھا کرو، یعنی جب آپ نماز فجر پڑھ چکے ہیں تو اس کے بعد یہ 100 دفعہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ تو دنیا تیرے پاس پست اور ذلیل ہو کر آئے گی۔ پھر وہ شخص چلا گیا اور عرصہ تک نہیں آیا۔ پھر وہ آیا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس اتنی وافر دنیا آئی ہے کہ میں نہیں جانتا اسے کہاں رکھوں۔ یہ نماز فجر کی سنت اور فرض کے درمیان بزرگوں نے پڑھی ہے، یعنی بزرگان دین جو ہیں انہوں نے اس طرح پڑھا ہے اس کو کہ نماز فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان، یعنی جب آپ سنتیں پڑھ چکیں تو پھر بیٹھے رہیں جب تک فرض نماز کا جماعت نہ کھڑی ہو جائے، اس ٹائم جو ہے وہ آپ پڑھ لیں اس کو۔ یہ بزرگوں نے اس طرح پڑھی ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بھی پڑھ لیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ویسے بھی بہت بڑی تسبیح ہے، یہ اللہ کے خاص خزانوں میں سے یہ ایک خزانہ ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ اللہ کے خاص خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ تو ایک تسبیح ساتھ میں یہ بھی پڑھ لیا کریں۔ پھر جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ تمام گناہوں کی مغفرت کا موجب ہوگا اور یہ وسعت رزق کا بھی سبب ہے۔
اس لیے استغفار اس کا باعث ہے، اور گناہوں کی وجہ سے رزق میں تنگی اور ہر طرح کے غم اور پریشانی پیدا ہوتی ہے۔ تو محترم ناظرین، جب بندہ گناہ میں لت پت ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے رزق میں تنگی آتی ہے۔ تو اس کا بہترین علاج یہ ہے، ابھی بندہ یہ سوچے کہ اگر گناہ مجھ سے ہو گئے ہیں تو پھر میں اس سے نکلوں کیسے، تو پھر اس میں سے نکلوں کیسے، یہ بندے کی سوچ آتی ہے، مجھ سے ہو گئے ہیں گناہ تو ابھی میں اس سے نکلوں کیسے، میں توبہ کیسے کروں۔ تو پہلے تو سچے دل سے اپنے کریم رب سے توبہ کریں اور اللہ کے ساتھ عہد کریں کہ جو آپ گناہ کرتے تھے اس کا، جو گناہ آپ کرتے تھے اس کا اللہ کے ساتھ عہد کریں کہ میرے رب میں آج سے توبہ کرتا ہوں، یہ دوبارہ گناہ میں نہیں کروں گا، تو میری حفاظت فرما۔ تو اللہ کے ساتھ عہد کریں، پھر اللہ آپ کو اس گناہ سے نکال دے گا، اس گناہ سے آپ کو اس گناہوں کی دلدل سے نکال دے گا، سچے دل سے توبہ کریں گے تو پھر استغفار کریں گے تو گناہوں کو مٹایا جاتا ہے، پھر اللہ کو طرف سے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو جو ہے وہ نیکیوں میں بدل دیتا ہے جب بندہ استغفار اور توبہ کرتا ہے۔ تو یعنی نیکیوں کو میرا کریم رب جو ہے، جب بندہ استغفار کرتا ہے جو اس نے گناہ کیے ہوتے ہیں ان گناہوں کو جو ہے وہ نیکیوں میں بدل دیتا ہے، تو پھر اس کے لیے جو ہے وہ آسانیاں پیدا ہوتی ہیں، استغفار سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، گناہ مٹ جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اپنی رحمت نازل کرتا ہے، اور جو ہے اللہ کے ساتھ بالکل مخلص ہو کے توبہ کریں اپنے گناہوں سے، اور آئندہ بچنے کی جو ہے اللہ کے ساتھ عہد کریں، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو ان گناہوں سے دور رکھے گا۔ تو سب سے بڑے گناہ جو ہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا، جان بوجھ کر نماز چھوڑ دینا، ان گناہوں سے بچنا ہے، پھر انشاءاللہ میرا کریم رب اپنی رحمت نازل کرے گا، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کو رزق کہاں سے آ رہا ہے، آپ کو مال و دولت کہاں سے فراوانی ہو رہی ہے۔ تو گناہوں سے بچنا سب سے پہلے ضروری ہے کہ جو آپ سے گناہ ہو گئے ہیں ان سے پہلے توبہ کریں، توبہ کر کے پھر اپنے رب کے ساتھ جو ہے عہد کریں کہ آئندہ جو مجھ سے گناہ ہو گئے میں ان سے توبہ کرتا ہوں، آئندہ میں عہد کرتا ہوں میں نہیں کروں گا، تو پھر میرا رب جو ہے آپ کو ان گناہوں سے نکال دے گا۔ اور اللہ نہ کرے پھر غلطی سے کہیں بھول چوک سے پھر کبھی کچھ غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، سرزد ہو جائے، جان بوجھ کے نہیں، غلطی سے ہو جائے، سرزد ہو جائے، تو پھر توبہ کریں، پھر میرا کریم رب پھر بخشنے کے لیے، معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ جتنی بار توبہ کریں گے اتنا اللہ تعالیٰ جو ہے اتنی بار معاف کرتا ہے، وہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا رحیم ہے۔ جیسے کہ شیطان نے کہا کہ اللہ کو کہ تیری عزت کی قسم، جب تک یہ انسان جو ہے ان کو میں ورگلاتا رہوں گا اور ان کو گناہوں کی طرف لے کے جاتا رہوں گا، تو میرے کریم رب نے کہا میری عزت کی قسم، میری جلال کی قسم، یہ جتنی بار بھی مجھ سے معافی مانگیں گے، جتنی بار بھی مجھ سے توبہ کریں گے میں ان کو معاف کرتا رہوں گا۔ تو ہمارا واسطہ جو ہے بڑے کریم رب سے ہے، وہ رحمان ہے، رحیم ہے، کسی کو سزا دینا نہیں چاہتا، بس وہ چاہتا ہے کہ مجھ سے ڈرو اور گناہوں سے بچو۔ تو وہ بڑا کریم ہے، جیسے کہ علماء بتاتے ہیں کہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اپنے بندے سے، تو پھر وہ کیوں ہمیں جو ہے وہ جہنم میں ڈالے گا؟ ہماری اپنی غلطیاں ہیں، ہماری اپنی کوتاہیاں ہیں جس کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ سارے عذاب آتے ہیں، ہمارے اوپر گناہ آتے ہیں، رزق کی تنگی آ جاتی ہے۔ تو آج سے عہد کریں اللہ کے ساتھ کہ جو گناہ مجھ سے ہو گئے ان سے میں توبہ کرتا ہوں، سب مل کے توبہ کریں کہ اللہ ہم سے جو گناہ ہو گئے ہم ان سے توبہ کرتے ہیں، آئندہ ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم گناہوں سے بچیں گے، اللہ ہماری حفاظت کر، تو پھر اللہ ہماری حفاظت کرے گا انشاءاللہ۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔